ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت ہر طرف سے چھائی ہوئی تھی، انہیں بھوک سے بچایا گیا، خوف سے بچایا گیا، دشمنوں سے حفاظت دی گئی، اور ہر مشکل میں انہیں اپنے رب کی مدد کا احساس ہوتا تھا۔ پھر آیا ایک امتحان، لیکن صبر سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے حکم کو تو نہیں توڑیں گے، بس تھوڑا راستہ بدل کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک رات کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی بجلی نہیں گری، زمین بھی نہیں پھٹی، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی۔ جو کل تک اللہ کے قریب تھی، آج وہ بندروں میں بدل چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آج کے لیے ایک آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے ایلاہ میں رہتی تھی۔ وہاں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، ٹھنڈی ہوا، دھوپ کی گرماہٹ اور لہروں کی میٹھی خوشبو۔ ہر کونا سکون اور برکت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اس کے احکام سے واقف تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک پرانی عادت اب بھی زندہ تھی، وعدہ کرنا اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دینا۔ وہ کہتے، ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ زبان پر اطاعت، عمل میں چالاکی۔ ان کے بزرگ کہتے، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر یہ پابندی کیوں؟ یہ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راز کھول دے۔ ان پر پابندی لگائی گئی، صرف سبت یعنی ہفتے کے ایک دن کی۔ حکم آیا، اس دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ ایک شخص بولا، بس ایک دن کی ہی تو بات ہے، ہم رک جائیں گے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا تب بھی۔ اور پھر امتحان سامنے آ گیا۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا، تازہ موٹی مچھلیاں، جیسے خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا، گھروں میں بے چینی پھیل جاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑے میں بدل جاتی۔ مچھلیاں نہ پکڑ پانے کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اور تبھی خاموشی کے بیچ شیطان نے ان کے دلوں پر وار کیا۔ اس نے کہا، یہ دن صرف ایک روک ہے، تم چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما کر اپنا فائدہ نکال لو۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی، جو انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہمیں ایسا طریقہ نکالنا ہوگا کہ مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ بس نالیاں کھود دیتے ہیں، مچھلیاں خود ان میں آ جائیں گی اور ہم انہیں اتوار کو نکال لیں گے۔ پھر وہ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودیں، جال بچھایا اور اپنی چالاکی سے ایک راستہ نکال لیا، لیکن ان کے بزرگ انہیں سمجھاتے رہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا امتحان ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے حکم نہیں توڑا، بس ایک راستہ نکالا ہے۔ لیکن انہیں یاد نہیں تھا کہ چالاکی اور گناہ کا امتحان اللہ سے کبھی چھپا نہیں رہتا۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے تھے، ان کے چہروں پر وہی چالاک مسکراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے زور سے چیخ کر کہا، رکو، یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہاری بربادی کی وجہ بنے گا۔ ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہ کا سلسلہ
खुद इन्हें बर्बाद कर देगा। वो कहते, मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो जाएगा। हमारी अकल से मछलियां मिलना शुरू हो गई हैं। कुछ नेक लोग बोले, हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। और फिर शहर 3 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा गुनहगार लोग जो चालाकी और हीला साजी में लगे हुए थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दूसरा हिस्सा नेक लोग जो चीख चीख कर सबको रोक रहे थे और हर किसी को अल्लाह के अजाब का खौफ दिला रहे थे। तीसरा हिस्सा खामोश लोग जो ना रोक रहे थे, ना समझा रहे थे, बस तमाशा देख रहे थे। एक आदमी बोला, हम तो बस देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत इनके साथ है या नहीं। जब बाकी लोग उन गुनहगारों को देखते तो वो दीवार पर चढ़कर झांकते। मछलियां खा रहे थे, हंस रहे थे और कहते, देखो हम मजे में हैं जबकि दूसरे भूखे मर रहे हैं। नेक लोग कहते, हमने कितनी बार समझाया, लेकिन ये लोग अपने गुनाह में इतने डूब चुके हैं। वो जवाब देते, ये नाफरमानी नहीं, हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह हम पर मेहरबान है। और यही वो रात थी जब तंबीह का सिलसिला खत्म हुआ और बर्बादी का वक्त करीब आ गया। शहर की गलियां खामोश थीं, सिर्फ समंदर की हल्की लहरों की आवाज और हवा का शोर। गुनहगार लोग पेट भर कर सो गए। फिर खामोशी में एक आवाज गूंजी, जलील और रुस्वा, बंदर बन जा। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उंगलियां लंबी होकर पंजों में बदल गईं, हाथों और पैरों पर बाल उग आए, सांसें तेज हो गईं। एक आदमी चीखा, क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था।